بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، اور تمہارا رب کا یہ فرمانا ہے کہ پکارو اس کو کہ استجب لکم، وہ پھر تمہاری پکار تمہاری دعا قبول فرماتا ہے۔ رب کو پکاریں تو وہ دعا ضرور سنتا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ نے آیت نمبر 60 میں یہ ارشاد فرمایا، اور پھر سورہ بقرہ بھی پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں قریب ہی ہوتا ہوں، اور پھر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ ہر وقت دعا سننے کو تیار، اسے پکار کر تو دیکھیے۔ لیکن اللہ ہی نے اپنے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں کچھ اوقات ایسے بتا دیے کہ جن میں قبولیت دعا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سے جو مانگیں اس کی قبولیت کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوقات ہمیں مختلف باتوں کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ میں نے ان سب اوقات میں سے 11 مواقع 11 اوقات نکالے ہیں اور آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ دعا کے آداب کیا ہوں گے، دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہوں گی۔ ایک دن پہلے ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا، اور آج وہی دعا کن اوقات میں زیادہ قبول ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ تمام ان اوقات سے آپ باخبر اور آگاہ ہو سکیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کی قبولیت کے بارے میں جامع ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے، آذان اور بارش کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، ایک وہ جو آذان کے وقت کی جائے اور ایک وہ جو بارش کے وقت کی جائے۔ سنن ابو داؤد میں اس روایت کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آذان اور اقامت، یعنی جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، آذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے دوران جو دعا کی جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنن ابو داؤد میں بھی جامع ترمذی میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو اللہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مانگا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ پھر
رات کا آخری حصہ قرآن مجید بھی آپ کھول کر دیکھیں گے، سورہ مزمل، تو اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ ابتدائی احکامات میں سے جو چند احکامات دیتے ہیں ان میں سے ایک ہے رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کے پہر میں اٹھ کر آدھی رات یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کچھ کم اللہ کی عبادت کرو اور قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ پھر اسی کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفت کیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت میں پچھلے رات کے پہر میں اٹھ کر یہ لوگ اللہ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود کہ رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر پکارا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اس وقت میں بھی مانگنے کی تلقین کی گئی رات کے آخری پہر میں، جب 1/3 رات باقی رہ جائے۔ پھر دیکھیے تو جب نماز کے دوران امام ولدضالین کہے اور آمین کہے تو اس کے ساتھ آمین کہا جائے تو جو دل میں دعا ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے لیے بخشش ہی بخشش، اس کے لیے عطا ہی عطا۔ پھر سجدے کی حالت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کیفیت میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر جب انسان ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس تلاوت کے بعد دعا کرے، یقیناً یہ دعا قبول ہوگی۔ کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت کہ تلاوت قرآن مجید کے بعد جو دعا کی جائے وہ کامیاب اور مراد کو پانے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود کہ جمعے کے دن نماز کے وقت میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ ساعت، وہ گھڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مفسرین کا، محدثین کا یہ کہنا ہے کہ امام جو 2 خطبے دیتا ہے جمعے کے دن، ان خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ ساتھ اس دعا کی ساتھ ہے، اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی باقاعدہ حدیث موجود نہیں، یہ مفسرین کی رائے ہے۔ لیکن جمعے کے دن میں ایسی ساتھ ضرور ہے تو اسے ڈھونڈنے میں لگے رہنا چاہیے ہمیں۔ پھر یوم عرفہ جو پیچھے ابھی ذوالحج کے مہینے میں گزرا ہے، میں نے اس کے حوالے سے ایک اسپیشل ویڈیو بھی تیار کی تھی اور آپ کے سامنے رکھی تھی۔ عرفہ کے دن کی جانے والی دعا کو بہترین دعا، بہترین دن یہ دعا کے لیے کہا گیا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو روزہ افطار کرتے وقت دعا کرتا ہے، تو روزے کے افطار کے وقت کی جانے والی صدقے دل سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے
یہ رکھنا چاہوں گا۔ 11ویں بات کہ زمزم کا پانی پیتے وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی پیتے وقت جو نیت جو دعا تمہارے دل میں ہوگی وہ پوری ہوگی۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات پتے کی بات آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا، ساری روایات جو میری نظر سے گزریں، جو آپ کی خدمت میں پیش کیں، ایک بات پتے کی جو سامنے آئی وہ یہ کہ ساری کی ساری روایات میں یا بکثرت جو روایات ہیں ان میں ذکر نماز کا ہے۔ سجدوں کے دوران دعا کی قبولیت، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت، ولضالین کے بعد آمین کہتے وقت دعا کی قبولیت، رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کے دوران کی دعا کی قبولیت، تو اللہ کے سامنے جو جھکنا سیکھ لیتے ہیں پھر شاید انہیں ہاتھ اٹھانے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔